الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا مجيب يا مجيب يا مجيب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، تاجدار حرم شہنشاہ ارم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس ساری جماعت پہ لاکھوں سلام، ہیں حسن و حسین عظمت پنجتن، ان کی روح امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں، ان کی شان ولایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم کی جاں راحت عاشقاں، اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، ہیں انہی کے گدا سب انبیاء اولیاء، بحر جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام، ہم محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب العالمین جل شانہ کا بے حد شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں اللہ کی اور اس کے رسول کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی اور اسلام کے حوالے سے سیکھنے سکھانے کا موقع عطا فرمایا۔ رب العالمین جل شانہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، مجھے آپ کو سن کر قبول کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت شرف توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام ایسا عظیم مذہب ہے کہ جس مذہب میں زندگی جینے کے ہر لمحے کا طریقہ بتایا گیا، اور جہاں زندگی جینے کے ہر لمحے کا طریقہ بتایا گیا وہیں اسلام وہ مذہب ہے جس نے معاشرے کو سدھارنے کا بھی طریقہ بتایا۔ کیونکہ یہ مذہب حق ہے اور یہ رب العالمین جل شانہ کا دیا ہوا جو ہے وہ اس کا دیا ہوا مذہب ہے، یہ وہ مذہب ہے جو حق ہے۔ تو جب یہ اللہ رب العزت پر جو ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی اللہ رب العزت کی دی ہوئی شریعت پر عمل کرتے ہیں، یہ مذہب ان کو دنیا آخرت میں کامیابی اس مذہب کے ذریعے انہیں دنیا آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ یہ مذہب فقط انسان کی زندگی کو ہی بہتر نہیں کرتا، بلکہ یہ وہ مذہب ہے جو سارے معاشرے کو بہتر کرتا ہے۔ اگر پورا معاشرہ اس مذہب پر عمل کرے تو پھر وہ معاشرہ اتنا عظیم معاشرہ بن جاتا ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا دور ایسا دور تھا کہ جس دور میں زکوٰۃ دینے والے لوگ تو تھے مگر زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے۔ کیونکہ اس معاشرے کے اندر انہوں نے اسلام کو پورے طریقے سے غالب کیا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو یہ جو میں نے پہلے آپ سے باتیں کی یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ اسلام نے ہمیں معاشرہ سدھارنے کے لیے بھی اور معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے بھی ایک ایک چیز کی تعلیم دی ہے، اور معاشرے کو اور غربت کو ختم کرنے کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کے لیے رب العالمین نے ہمیں روزے اور زکوٰۃ جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ زکوٰۃ یہ ایسا ارکان ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے، جس کے ذریعے اگر معاشرے میں زکوٰۃ، تمام ہی معاشرے میں جو امیر لوگ ہیں اور جن پر یا صاحب استطاعت ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ لوگ
جو ہیں اپنا جب وہ زکوٰۃ دیں گے تمام لوگ اسی طرح سے زکوٰۃ دیں گے جس طرح دینے کا حق ہے. آپ یقین جانیں اگر اس پر عمل شروع ہو جائے تو پاکستان کیا جس ملک میں بھی اس پر عمل ہوگا اس ملک سے غربت نام کی چیز ختم ہو جائے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. یاد رکھیں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اور یہ ہمارا بڑا اہم اسلام کا رکن ہے. ہم نے آج اس کی جو اس پر عمل نہیں کرتے اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے مال و دولت کا حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کے پہلو اور پیٹھ جہنم کے سخت گرم پتھروں سے داغی جائے گی. اور پھر آگے مزید حضور نے فرمایا اس کا جسم وسیع کر دیا جائے گا یعنی اس کے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا اور جب کبھی اس کی حرارت میں کمی آئے گی یعنی اس کی تکلیف میں اس کی حرارت میں کمی آئے گی اس کو بڑھا دیا جائے گا. یعنی اس کی حرارت میں کمی آئے گی تو اس پر عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اس عذاب کو اور بڑھا دیا جائے گا. اور پھر حضور نے فرمایا اور دن اس کے لیے طویل کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی. یہاں تک کہ بندوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا یعنی روز محشر کا دن وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا اور اس دن جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس پر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ گرم پتھروں سے اس کی پیٹھ کو اس کے جسم کو داغا جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے ہاتھ پر ماچس کی ایک تیلی لگ جائے تو ہم سے اس کی تکلیف اس کا چھالا برداشت نہیں ہوتا. پھر گرم پتھر اور وہ بھی اس وقت جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اس دن جب اس کی پیٹھ کو گرم پتھر سے داغا جائے گا تو کتنی شدید اس کی تکلیف اور اس کا عذاب ہوگا اور وہ انسان برداشت کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا کہ اس دن وہ دن اور پھر وہ دن بھی کوئی چھوٹا نہیں ہوگا جیسے آج ہمارے دن ہیں. جو ہمارا دن ہے یہ دن ہمارے لیے کسی تکلیف میں گزارنا مشکل ہے. پھر جب یہ نہیں گزرتا تو ایسے 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا. کیسے گزاریں گے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. پھر آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اعمال کا فیصلہ ہوگا پھر وہ جنت کی طرف اپنا راستہ اختیار کرے گا. پھر آگے فرمانے کرے گا. پھر حضور نے فرمان الہی بیان کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 اور 34 کی اللہ کے حبیب نے پھر آگے تلاوت فرمائی. ایک بات یہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی. یعنی جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے. یہاں علماء نے زکوٰۃ مانا لیا کہ جو زکوٰۃ اپنے مال کی نہیں دیتے اللہ نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ انہیں عذاب کی خوشخبری سناؤ کہ انہیں سخت عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے سائے میں بیٹھے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. میں نے عرض کی کون سے لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو زیادہ مال والے ہیں، البتہ وہ لوگ اس کے خارج ہیں جو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اس طرح خرچ کریں اور ایسے بہت کم ہیں. یعنی وہ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. آگے فرمایا جو شخص اونٹ گائے یا بکریوں کا مالک ہو. یعنی حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ نقصان میں ہیں. یعنی کون نقصان میں؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے.
اور فرمایا جو شخص اونٹ، گائیں یا بکریوں کا مالک ہو اور ان کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن وہ جانور پہلے سے زیادہ موٹے ہوں گے، اور پہلے سے زیادہ موٹے اور تندرست ہو کر جو ہیں قیامت کے دن آئیں گے، اور اپنے اسی مالک کو جو زکوٰۃ نہیں دیتا اسے آ کر اپنے سینگھوں سے ماریں گے، اور اتنا ماریں گے کہ ایک مارے گا، اس کے بعد اس کا دوسرا جانور آئے گا، پھر وہ اپنے سینگھوں سے مارے گا، اس طرح ایک ایک کر کے اس کے جانور آتے جائیں گے اور اپنے سینگھوں سے اس شخص کو مارتے جائیں گے، حتیٰ کہ جب آخری جانور مار لے گا تو پھر دوبارہ سے پہلا والا جانور آئے گا اور وہ دوبارہ مارنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح وہ جانور اس بندے کو مارتے رہیں گے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا سخت عذاب ہے جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ان کے لیے۔ اور آگے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جنہوں نے آگے پیچھے پتھیڑے لگائے ہوئے تھے اور جہنم کا توڑ علاوہ اور بدبو دار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے۔ یعنی جو جہنم کی چیزیں ہیں اور اس کی جو بدبودار گھاس ہے انہیں جانوروں کی طرح کچھ لوگ روز معراج کی رات حضور نے دیکھا کھا رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل وہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر یہ ظلم کیا ہے۔ یعنی یہ جو عذاب ان پر ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ نے نہیں بلکہ خود انہوں نے اپنے پہ مسلط کیا ہے خود انہوں نے اپنے پہ مسلط کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اسی لیے یہ اسی عذاب کے مستحق تھے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا کتنے سخت عذاب میں ہوگا۔ اور پھر تابعین کی ایک جماعت حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص کی فوتگی ہو گئی ہے، چلو سارے وہاں چلتے ہیں اور اس سے تعزیت کرتے ہیں، اس کے بھائی سے تعزیت کرتے ہیں۔ اب جب اس کے بھائی سے ملنے گئے تو اس کا بھائی بے حد رو رہا تھا۔ انہوں نے اس کو خاموش کرانے کی کوشش کی لیکن وہ بے حد روئے جا رہا تھا۔ انہوں نے اسے خاموش کرانے کی کوشش کی، جب وہ رونے سے رک ہی نہیں رہا تھا تو انہوں نے کہا سب نے مل کر کہ بھائی کیا تمہیں نہیں پتا کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اور موت تو آنی ہی تھی، تو پھر مطلب رونے کی کوئی حد ہوتی ہے، موت تو لازم ہے۔ تو اسے دلاسا دینے کے لیے کہا کہ بھئی موت تو آنی ہی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اتنا جو رو رہا ہوں وہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے؟ بولا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا بھائی اس وقت سخت عذاب میں ہے۔ وہ کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ تمہارا بھائی سخت عذاب میں ہے؟ کہا کہ مجھے ایسے پتا چلا کہ جب میں نے اپنے بھائی کی تدفین کی تو تمام لوگ وہاں سے چلے گئے، میں اکیلا اس جگہ پر رک گیا، تو میں نے اپنے بھائی کی قبر سے آوازیں سنی چیخنے کی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کہاں ہے میری نماز، کہاں ہے میرا روزہ جو مجھے بچا لیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے سے اس کی تکلیف، اس کی چیخیں برداشت نہیں ہوئیں۔ کہا میں نے قبر کھود ڈالی، جب قبر کھولی تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی سخت عذاب میں ہے اور اس کے گلے میں آگ کا توق ہے۔ کہتے ہیں میری محبت اتنی غالب تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے اس توق کو ہٹانے کے لیے جو وہاں ہاتھ لگایا تو میرا سارا ہاتھ انگلیوں سمیت جل گیا۔ اس کے بعد سب نے اس کے ہاتھ پہ نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ کہا میں نے وہ قبر بند کی، میں آ گیا۔ تو اب حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا
کہ تیرا بھائی ایسا کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا سخت عذاب میں پڑ گیا؟ فرمایا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ نے اسے اتنا سخت عذاب دیا ہے۔ حضرت محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں ہم وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور انہیں سارا جو ماجرا ہوا وہ سنایا، اور پھر ان سے میں نے پوچھا، ہم نے ان سے سوال کیا، یہود و نصارہ مرتے ہیں مگر ان کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق نہیں دیکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت محمد بن یوسف الفریانی رحمہ اللہ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دائمی عذاب میں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی یہ حالتیں دکھاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 104 تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، اور جو اندھا ہوا اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ یعنی حضرت نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ جو یہود و نصارہ ہیں ان پر تو دائمی عذاب ہے، ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، اور جہنم میں جانے کے بعد بھی انہیں چھٹکارا نہیں ملنا، ان پر تو ہمیشہ کے لیے عذاب۔ لیکن یہ جو حکایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں اس شخص کا عذاب دکھایا گیا، مسلمان پہ جو عذاب ہو رہا ہے، اس کو دکھانے کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ چل سکے کہ تم اگر زکوٰۃ نہیں دو گے، تم اگر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں بھی سخت عذاب دیا جائے گا، اور تمہاری عبرت کے لیے، تمہیں جو ہے وہ عبرت کے لیے اور تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کے واقعات اللہ رب العزت دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہود و نصارہ کی طرح ہیں، یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کے ہاں یہود و نصارہ کی طرح ہے۔ عشر نہ دینے والے مجوس کی طرح، اور جو لوگ زکوٰۃ اور عشر نہ دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی زبان سے ملعون قرار پائے، یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتے یا جن پر عشر لازم ہے عشر نہیں دیتے، تو وہ اللہ کے حبیب کی زبان سے اور فرشتوں کی زبان سے انہیں ملعون کہا گیا ہے، اور ان کی گواہی نامقبول ہے، ان کی گواہی کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے زکوٰۃ اور عشر ادا کیا، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس پر قیامت اور زکوٰۃ کا عذاب نہیں ہے۔ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب قبر اٹھا لیا، اس پر جہنم کو حرام کر دیا، اس کے لیے بغیر حساب کے جنت واجب کر دی، اور اسے قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی وہ دن جو اتنا سخت ہے کہ جس دن جو ہے وہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبان حلق سے باہر آ جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ اس شخص کو پیاس سے محفوظ فرمائے گا جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے۔ اچھا، صوفیہ کا تو معاملہ یہ رہا کہ زکوٰۃ کیا، وہ تو ہر قسم کے مال کو اللہ کی راہ میں دینے میں خوش رہتے تھے۔ جناب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میرے پاس 10,000 درہم بھی اگر ہوں تو میں صبح سے شام تک سب راہ خدا میں لوگوں کو کھلا دوں، اس کا لوگوں کو کھانا کھلا دوں۔ یعنی اتنا اللہ والوں نے دینے کو پسند کیا ہے، کیونکہ کسی کو خاموشی سے دینا، حدیث شریف میں آتا ہے کسی کو خاموشی سے دینا،
یعنی جو ہمارے یہاں یہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، تو خاموشی سے دینا یہ اللہ کے غصے کو، اس کے غضب کو کم کرتا ہے اور اس کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو پھر یہ کتنی قیمتی چیز ہے یہ زکوٰۃ اور یہ معاملات۔ تو ہمیں اپنے مال سے اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہے تو ضرور دینی چاہیے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ جن چیزوں سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اپنے متعلقات کے اعتبار سے اس کی 6 قسمیں ہیں۔ یہ میں قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ کو اس بارے میں بھی علم آ جائے۔ باقی یہ کہ ہمارا ایک اور جو ہے وہ پروگرام ہے جو مقصد یہ آپ اس میں ایک بیان سنتے ہیں، اب وہ انشاءاللہ اس کی ویڈیوز آپ سماعت کر سکتے ہیں ہمارے پیج پر، جس میں فقہی مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ اور استاد العلماء میرے بھی استاد ہیں حضرت علامہ زہیب رضا برکاتی صاحب زیدہ مجدہ اس میں گفتگو فرماتے ہیں اور فقہ کے جو مسائل ہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اس پروگرام کو لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو شریعت کا جو فرض علم ہے وہ کم سے کم آپ سیکھ سکیں۔ تو یہ روزانہ ہمارے پیج پر جو ہے وہ اپلوڈ ہوتا رہے گا، آپ اس کو جو ہے وہ دیکھتے رہیں تاکہ رمضان میں آپ زیادہ سے زیادہ فقہی مسائل سیکھ سکیں۔ بہرحال یہ 6 چیزیں ہیں، 6 قسمیں ہیں: جانوروں کی زکوٰۃ، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ، مال تجارت کی زکوٰۃ، خزانے و معدنیات کی زکوٰۃ، زمین کی فصل کی زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی زکوٰۃ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ یعنی جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے یہ زکوٰۃ اور اس کے علاوہ دوسری قسم کی زکوٰۃ آزاد مسلمان پر واجب ہے۔ بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ بچے اور پاگل کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط: جہاں تک مال کا تعلق ہے تو اس کی 5 شرائط ہیں: جانور ہوں، چرانے والا ہو، سال تک باقی رہنے والا ہو، نصاب کامل ہو اور مکمل طور پر اس کی ملکیت میں ہو۔ یہ جانوروں کے حوالے سے مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کے شرائط میں سے ہے۔ یعنی جس کے پاس جانور ہوں ان کو جو صورتحال ہے وہ پھر اس کے لیے میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ فقہ کا جو ہمارا درس ہے اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، تو اس کو لازمی اس سلسلے کو بھی سماعت کریں۔ اور ایک اور بات کہ اللہ رب العزت اس شخص کو بڑا پسند کرتا ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچاوا اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو، اگر یہ نہ پاؤ تو اچھے کلمے کے ذریعے بچو۔ یعنی جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے، یعنی اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تم صدقہ کرو گے تو اس کے ذریعے بھی تم جہنم کی آنکھ سے بچ سکتے ہو، اللہ رب العزت کے غصے غضب سے بچ سکتے ہو۔ حسن اخلاق کے پیکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ اچھا صدقہ دیتا ہے اللہ عز و جل اس کی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ فرماتا ہے۔ یعنی جو اچھے صدقات کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی اولاد کے ساتھ بھی اچھا ہی معاملہ آگے فرماتا ہے۔ تو یہ کتنی برکتیں ہیں جو لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں نفلی صدقہ دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو نفلی صدقہ دیتے ہیں۔ تو جب نفلی صدقہ دینے والے کے لیے اتنی برکتیں ہیں تو جو فرض ہے زکوٰۃ جب وہ ادا کرتا ہوگا تو کتنی برکتیں ملتی ہوں گی۔ تو اپنے مال سے پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ اور ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ جو زکوٰۃ کا 1 درہم دیتا ہے رب العالمین اس کو جنت میں پورا محلہ عطا کرے گا جس میں 70 محل ہوں گے، اور ہر محل میں ایک تخت ہوگا اور ہر تخت پر ایک موٹی موٹی آنکھوں والی حور ہوگی۔ یہ اسے ملے گا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ کے اندر 1 دینار درہم دینے والے کے لیے یہ انعام ہے،
تو پھر جو زکوٰۃ اپنے مال سے جتنی زیادہ ادا کرے گا اس کو کتنا اس کا فائدہ ہوگا۔ رب العالمین جل شانہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں مال سے تو کچھ بھی دیا جائے اس کا فائدہ ہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں جو بھی دیں گے نا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اب جیسے کہ ایک بزرگوں نے ایک حکایت لکھی کہ ایک شخص تھا جو کئی سال سے ایک جھوپڑی میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اب وہ عابد کے پاس ایک دن اسے پانی کی حاجت ہوئی تو وہ پانی کے لیے کئی سال سے وہ اس کمرے میں بند تھا، اس کمرے سے نکلا اور پانی کی حاجت کے لیے وہ گیا تو آبشار پہ جب پہنچا نہانے کے لیے تو اس نے وہاں ایک خوبصورت حسین و جمیل قسم کی عورت دیکھی، اور اس عورت کا کچھ پر دیکھ کر وہ اس عورت کو دیکھ کر اس پر جو ہے دیوانہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے اس عورت کے ساتھ فعل بد کیا۔ جب فعل بد سے فارغ ہوا تو اس کے بعد اس کو اس بات کا خیال آیا کہ میں نے اتنے سال عبادت کر کے اتنا بڑا گناہ کر دیا، اب میری عبادت کا کیا ہوگا؟ اس بات پر اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، لرزہ طاری ہوا حتیٰ کہ وہ زمین پر آ کر گر گیا اور موت کے قریب پہنچ گیا۔ اتنے میں اس کے قریب سے ایک فقیر کا گزر ہوا، اس فقیر نے کہا بھائی کسی کے پاس کچھ ہے تو مجھے دے دو۔ اس نے اپنا بستہ کھولا، اسی مرنے کی حالت میں اس نے اپنا بستہ کھولا اور آدھی روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، وہ روٹی کا ٹکڑا اس کو دے دیا۔ اس فقیر نے جیسے تیسے وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا چبا لیا، اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اس شخص کا انتقال ہوا تو بعد میں انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ جب میرے اعمال کو ایک جگہ رکھا گیا، نیکیوں کے اعمال کو، اور دوسرے پلڑے میں میرے زنا کے گناہ کو رکھا گیا تو میرے نیکیوں کا جو پلڑا تھا وہ ہلکا پڑ گیا، اور جو میرے گناہوں کا، میرے اس گناہ کا جو پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا، کیونکہ میرے گناہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا تھا۔ کہا مگر پھر میری نیکیوں کے پلڑے میں ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا لایا گیا اور وہ رکھا گیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے ایک ہمارے بندے کو یہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیا تھا، اسی لیے ہم نے تیرا نام سخی لوگوں میں لکھ دیا اور ہم اسی کی وجہ سے تجھے بخش رہے ہیں۔ تو اللہ نے مجھے اس سوکھی روٹی کی وجہ سے بخش دیا۔ اندازہ لگائیں جب ایک سوکھی روٹی کی وجہ سے بندے کو بخش دیا جائے گا تو پھر جو زکوٰۃ ادا کرے گا پوری اس پر کتنے انعام ہوں گے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سادات کو نہیں دی جا سکتی، سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو جب سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور عید کا موقع آئے اور ایسے کوئی موقع آئیں جن میں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ ہیں، سادات ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں، تو پہلی بات تو کہ سادات جو ہیں ہمیں ان کے لیے ویسے بھی یہ بارے میں بار بار سوچنا چاہیے، اور اگر انہیں ضرورت ہے تو ان کے لیے پھر آپ الگ مال نکالیں زکوٰۃ کے علاوہ، یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اتنے اچھے کپڑے پہنے، اتنا اچھا کھانا کھائے، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل سے ہیں وہ پریشانی کے عالم میں ہوں، تو یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ کر ان کے لیے بھی الگ سے مال نکالیں تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ پر خصوصی نگاہ کرم فرمائے۔ رب العالمین جل شانہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم۔ یا اللہ کریم تو ہمیں زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ تیرے دیے ہوئے حلال رزق سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لقمہ حرام سے، حرام کی کمائی سے، حرام کی ہر شے سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم حلال میں بے حساب برکت عطا فرما اور بے حساب حلال رزق عطا فرما۔ جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔
جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ایمان میں، خوشیوں میں، حلال رزق میں بے حساب برکتیں عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، غلطیوں کو درگزر فرما دے، اللہ کریم ایمان پر خاتمہ عطا فرما، مساجد، مزارات اولیاء، مدارس، مسجد نبوی، حضور علیہ صلاۃ والسلام کے روزہ مبارک پر حاضری اور عمر طواف حج پر جو پابندیاں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما دے، تمام مضی مرض اور بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، تمام نیک جائز حاجات پوری فرما، جو دعائیں روزانہ مانگتے ہیں، اکیلے مانگتے ہیں، سب کے سامنے مانگتے ہیں، ابھی مانگی ہیں، مانگیں گے، جو ہمارے دلوں میں ہے تو سب جانتا ہے، سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے پیاروں کے صدقے میں قبول و منظور فرما لے۔ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔